بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذریعہ ان کی تقرری اسلامی تاریخ میں خلافت کے لیے پہلا مورثی جانشینی تھا۔ اس کے خلافت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے حسین ابن علی کی موت اور دوسرے فتنہ سے نام سے جانا جاتا قرآن کے آغاز کی وجہ سے نشاندہ کیا گیا تھا۔ اپنے والد کے خلافت کے دوران یزید نے بازنطینی سلطنت کے خلاف متعدد مہموں کی قیادت کی، جس میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطینیہ پر حملہ بھی شامل تھا۔ یزید کی نامزدگی کو وارث کی حیثیت سے 676 عیسوی میں ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حسین اور عبداللہ ابن زبیر سمیت حجاز کے علاقے سے متعدد مسلمان عظیم الشان تعداد نے مخالفت کی تھی۔ ان دونوں افراد نے اس کے الحاق کے بعد یزید کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ میں حرمت اختیار کر لی۔ جب حسین یزید کے خلاف بغاوت کی رہنمائی کے لیے عراق میں کوفہ روانہ ہوئے تو وہ کربلا کی لڑائی میں یزید کی افواج کے ذریعے اپنے چھوٹے چھوٹے حامیوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ حسین کی موت نے حجاز میں ناراضگی کا باعث بنایا، جہاں ابن زبیر نے مشاورت کا مطالبہ کیا۔ ابن زبیر نے ایک نیا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مشاورتی اسمبلی کا مطالبہ کیا۔ مدینہ کے عوام، جنہوں نے ابن زبیر کی حمایت کی، سفارتکاری کے ذریعے ابن زبیر اور حجاز کے لوگوں کی بیعت حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد یزید نے ان کی بغاوت کو دہانے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ اگست 683 میں عربی نے اللہرہ کی لڑائی میں میڈینیوں کو شکست دی اور اس شہر کو برخاست کر دیا گیا، جب تک کہ نومبر 683 میں یزید کی موت کے نتیجے میں فوج واپس نہ آ جائے۔ خلافت قریب ایک دہائی طویل خانہ جنگی میں پڑ گئی۔ اس کا اختتام امی خلیفہ اور ان کی اولاد کے قیام کے ساتھ ہوا۔ یزید نے اپنے صوبائی گورنرز اور قبائلی شرافت پر بھروسہ کرتے ہوئے گورنرز کے متضاد ماڈل کو جاری رکھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے خلاف معاویہ کے محتوا کانکشی چھاپوں کو ترک کر دیا اور شام کے فوجی دفاع کو مستحکم کیا۔ اس کے دور میں کسی بھی نئے علاقوں کو فتح نہیں کیا گیا۔ یزید کو ایک ناجائز حکمران سمجھا جاتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کے ذریعے اس کی مورثی جانشینی حسین کی موت اور مدینہ پر اس کے حملے کی وجہ سے ظالم سمجھا جاتا ہے۔ جدید مورخین ایک ہلکے نظریہ اختیار کرتے ہیں اور اسے اپنے والد سے کم کامیاب ہونے کے باوجود ایک قابل حکمران سمجھتے ہیں۔ شامی صحرا، جہاں یزید نے اپنے بچپن کے چشمے بنو کلب قبیلے سے اپنے ماموں بیدوین رشتہ داروں کے ساتھ گزارے۔ یزید شام میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کا سال غیر یقینی ہے، جو 642 اور 649 کے درمیان رکھا گیا ہے۔ معاویہ اور عثمان کا تعلق قریش قبیلے کے دولت مند اموی قبیلے سے تھا، جو مکہ کے قبیلوں کا ایک گروہ ہے جس سے اسلامی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام سابقہ خلیفہ تھے۔ یزید کی والدہ میسون بادال ابن عنیف کی بیٹی تھی، جو بنو کلب کے طاقتور بیڈوین قبیلے کی سردار تھی۔ وہ اپنے بیشتر قبیلے کی طرح ایک عیسائی تھی۔ یزید اپنے ماموں کلبائٹ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا ہوا۔ اپنے جوانی کے چشموں کو شام کے صحرا میں گزارا۔ سال کے باقی حصوں میں وہ اپنے والد کے یونانی اور مقامی شامی درباریوں کی صحبت میں تھا، جو 661 میں خلیفہ بن گئے۔ اپنے والد کی خلافت کے دوران یزید نے بازنطینی سلطنت کے خلاف متعدد مہمات کی قیادت کی، جسے خلافت فتح کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطینیہ پر حملہ شامل تھا۔ ذرائع اس کے لیے 49ویں اور 55ویں صدی عیسوی کے درمیان متعدد تاریخیں دیتے ہیں۔
مسلم ذرائع ان مہمات میں ان کے کردار کی کچھ تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر اس کے بعد کے کیریئر کے تنازعات کی وجہ سے اس کی شمولیت کو کم کرتے ہیں۔ ان ذرائع میں اسے پیش کیا گیا ہے کہ وہ معاویہ کے جغانگاہ میں اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس نے پھر اس کی تعمیل کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم ممکنہ طور پر اس سے پہلے کہ عربی کاموں سے اپنا مواد کھینچ لیا تھا، اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ یزید نے قسطینہ کو 1,00,000 مضبوط فوج کے ساتھ محاصرہ کیا تھا۔ شہر کی وجہ سے اس کی شمولیت کو کم کرتے ہیں۔ ان ذرائع میں اسے پیش کیا گیا ہے کہ وہ معاویہ کے چغانگاہ میں اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس نے پھر اس کی تعمیل کرنے پر مجبور کیا۔ 2 سال بعد پیچھے ہٹ گیا۔ یزید نے متعدد مواقع پر حج کی قیادت کی۔ تیسری خلیفہ عثمان نے اپنی متنازع پالیسیوں کے نتیجے میں فتح یافتہ زمینوں کے مسلم آبادکاروں کا غصہ کھینچ لیا، جسے بہت سے لوگوں نے صوبائی امور میں بامی اور مداخلت کے طور پر دیکھا تھا۔ 656 میں وہ مدینہ کے اس وقت کے دارالحکومت مدینہ میں صوبائی باغیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا، جس کے بعد محمد کے کزن اور داماد علی کو مدینی عوام اور باغیوں نے خلیفہ کے طور پر پہچانا تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلی اسلامی خانہ جنگی 656 سے 661 میں معاویہ نے شام میں اپنے مضبوط گڑھ سے علی کی مخالفت کی، اور 657 میں سیفن کی لڑائی میں اس کی ایک تعطل کا مقابلہ کیا۔ جنوری 661 میں علی کو ایک خارجائٹ علی اور معاویہ کے مخالف گروہ نے قتل کیا، جس کے بعد ان کے بیٹے حسن کو ان کا جانشین تسلیم کیا گیا۔ 15 اگست میں معاویہ، جو شام میں اپنے حلیف نے پہلے ہی خلیفہ کے طور پر پہچانا تھا، نے اپنی فوج کو عراق میں حسن اور علی کے دارالحکومت کوفہ کی طرف بڑھایا اور حسن کے ساتھ امن معاہدہ کر کے باقی خلافت پر قابو پا لیا۔ معاہدے کی شرائط میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ معاویہ کسی جانشین کو نامزد نہیں کرے گا۔ اگرچہ اس معاہدے نے عارضی امن لایا، لیکن جانشینی کا کوئی فریم ورک قائم نہیں ہوا۔